بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت 183، اس میں ضرب المثل ہے لعلکم تتقون۔ ترجمہ ہے عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ اس میں تتقون مفرد لفظ ہے، اس کا مادہ ہے واو قاف یہ، تو اس کا ہم نے مروجہ تراجم میں جو معنی ہیں وہ تو ہم نے لے لیے تھے، اور اب ہم لے رہے ہیں وہ معنی جو لغات القرآن نے لیا ہے تقوی کے، واو قاف یہ، کہ وہ معنی جو تقوی نے لغات القرآن میں موجود ہے۔ کسی چیز کی حفاظت کرنا، نگہبانی نگہداشت کرنا، اسے مضر اور تکلیف دہ چیز سے بچانا۔ بمعنی محفوظ رکھنے والا اور بچانے والا آیا ہے واو کاف یہ کے سلسلے میں، یعنی تتقون۔ ما لک من اللہ من ولی ولا واق 13/37۔ تیرے لیے اللہ کے مقابلے پر نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ بچانے والا۔ تو ہم نے دیکھا کہ بچانے والا کے معنوں میں آیا ہے۔ دوسرے مقام پر یہ مادہ محتاط رہنے اور اپنی حفاظت کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے، جیسے فاتقوا النار 2/24، اپنے آپ کو عذاب کی آتش سے محفوظ رکھو۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ محفوظ رکھنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، محفوظ رکھنے والا کے معنوں میں بھی آتا ہے، یا اس سے محتاط رہو۔ واتقوا اللہ جو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے واتقوا اللہ یہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنا، احکام خداوندی کا اتباع کرنا، ان کے مطابق زندگی بسر کرنا، ان سے ہم آہنگ رہنا۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہ مفہوم دیگر مقامات میں واضح کر دیا ہے۔ کہاں کہاں واضح کیا ہے اب وہ دیکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں تقوی کے مقابلے میں عدوان کا لفظ آیا ہے 5/2، اور عدوان کے معنی سرکشی کے ہیں، لہٰذا ہم یہ معنی لے سکتے ہیں کہ سرکشی کے مقابلے میں عدوان آیا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر تقوی کے معنی قوانین خداوندی کی اطاعت ہوا تو تقوی کے معنی قوانین خداوندی کی اطاعت لے سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اس کی مزید تشریح کر گئی ہے، جہاں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ 3/101، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون 3/101، یعنی تمام عمر قوانین خداوندی کے سامنے جھکے رہو۔ بالفاظ دیگر اعتصموا بحبل اللہ جمیعا 3/103، سب کے سب مل کر اللہ کے ضابطۂ ہدایت کے ساتھ متمسک رہو۔ ان مقامات سے واضح ہے کہ واتقوا اللہ کے معنی ہیں قوانین خداوندی، قرآن کریم سے ہم آہنگ رہنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، ان کی پوری نگہداشت کرنا۔ اسی لیے سورہ شورى میں متقین کے مقابلے میں غاوین آیا ہے 96/90 اور 91۔ غاوین وہ جو قوانین الہیہ کی رہنمائی چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کر لے، اور متقین وہ جو اس کی رہنمائی کے پیچھے پیچھے چلے۔ قوانین خداوندی کی اس کامل ہم آہنگی کے اعتبار سے سورہ صاد میں متقین کے مقابلے میں فجار کا لفظ آیا ہے۔ 38/28 میں فاجرون کے معنی وہ ہے جو پھٹ کر الگ ہو جائے، فاجر، لہٰذا متقی وہ ہے جو اس ضابطے کے ساتھ متمسک رہے، اس کے ساتھ چمٹا رہے، اس سے ہم آہنگ رہے۔ پھٹ کر الگ ہو جانے ڈس انٹیگریشن اور ہم آہنگ رہنے انٹیگریشن کے مفہوم کے اعتبار سے سورہ شمس میں ہے۔ 38/29 میں فاجرون کے معنی وہ ہے جو پھٹ کر الگ ہو جائے، فاجر، لہٰذا متقی وہ ہے جو اس ضابطے کے ساتھ متمسک رہے، اس کے ساتھ چمٹا رہے، اس سے ہم آہنگ رہے۔ پھٹ کر الگ ہو جانے ڈس انٹیگریشن اور ہم آہنگ رہنے انٹیگریشن کے مفہوم کے اعتبار سے سورہ شمس میں
کہ خدا نے نفس انسانی ذات ہیومن پرسنالٹی میں یہ دونوں صلاحیتیں رکھ دی ہیں کہ چاہے تو وہ ڈس انٹیگریشن کے مرحلے میں چلا جائے اور چاہے وہ نشو و نما کی یا قرآن مجید سے ہم آہنگ رہنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 91/8 چاہے تو انسان ضابطۂ خداوندی سے ہم آہنگ رہ کر اپنی ذات میں ارتکاز کرسٹلائزیشن پیدا کرتا چلا جائے اور چاہے اس سے الگ ہٹ کر اپنی ذات میں تشتت و انتشار پیدا کر لے۔ انہی دونوں گروہوں کے متعلق سورہ محمد میں ہے کہ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جو اپنے ہی خیالات اور جذبات کے پیچھے چلتے ہیں 47/12 لیکن دوسرا گروہ ان کا ہے جو قوانین خداوندی کی رہنمائی میں چلتے ہیں، اس دوسرے گروہ کو ان کا تقویٰ مل جاتا ہے۔ آتاہم تقواہم 47/17 لیکن یہ اسی کو ملتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی 92/18 اور 17 جو اپنا مال یا جو کچھ اس کی ضروریات سے زائد 2/219 اس کے پاس ہے وہ نوع انسانی کی ربوبیت کے لیے دے دیتا ہے اور اس طرح خود اپنی ذات کی نشو و نما ڈیولپمنٹ کا سامان باہم پہنچاتا ہے۔ لہذا متقین وہ ہیں جو غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے بچنا چاہیں۔ قرآن کریم نے اپنے متعلق شروع ہی میں کہہ دیا کہ یہ ہدی للمتقین ہے 2/2 یعنی یہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس راستے پر چلنا چاہے اور جو نہ چلنا چاہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو تباہ ہونے والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون 2/6 ان کے لیے برابر ہے چاہے تو انہیں راستے کے خطرات سے آگاہ کرے یا نہ کرے۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں اس کے معنی قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنا کے ہیں اور کہاں تباہیوں اور ہلاکتوں سے بچنا کے ہیں۔ مثلاً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 2/201 قُوا أَنفُسَکُم 66/6 مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِہ 59/9 وَقِہِمُ السَّیِّئَاتِ اور من تَقِ السَّیِّئَاتِ 40/9 میں معنی بچانے کے استعمال ہوئے ہیں، لیکن وَاتَّقُوا اللَّهَ 59/18 کے معنی یہ نہیں کہ اللہ سے بچو، اس کے معنی ہیں قوانین خداوندی کو توڑنے یا ان سے سرکشی برتنے سے بچو۔ اور یہ جو اتقا ہے، اتقا سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے والا، یہ جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے والا ہوتا ہے وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ واجب التکریم ہوتا ہے 49/13 کیریکٹر کی تعریف ڈیفینیشن یہ بڑی مشکل ہے اور خود مغرب کے علماء اخلاقیات بھی اس باب میں باہم دیگر متفق ہیں۔ یعنی کیریکٹر، اگر تقویٰ کو کیریکٹر کہا جائے تو پھر کیا ہے؟ یعنی کیریکٹر کے معنوں میں اگر تقویٰ کو لیا جائے تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ حیوانی سطح کی زندگی کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ حیوانی سطح زندگی کے کسی تقاضے اور انسانی زندگی کے کسی تقاضے یعنی بلند قدر میں تصادم ہو جائے، ان میں ٹائی پڑ جائے، تو حیوانی زندگی کے تقاضے کو بلند انسانی تقاضا یعنی بلند قدر کی خاطر قربان کر دینا چاہیے۔ یہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کو کیریکٹر کہتے ہیں۔ یہ کوئی نیشنل کیریکٹر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ زندگی کو محض حیوانی زندگی فزیکل لائف سمجھتے ہیں اور انسانی سطح کی زندگی یعنی انسانی ذات
پر ایمان نہیں رکھتے وہ کافر ہے، 47/13 اور 45/24۔ انسانی ذات پر ایمان رکھنا مومن کی خصوصیت ہے۔ قرآن کریم اسے بھی تسلیم کرتا ہے کہ اپنے نفع کا خیال رکھنا اور نقصان سے بچنا عقل کا تقاضا ہے، چونکہ مومن کے نزدیک انسانی ذات کا تحفظ حیوانی زندگی کے تحفظ سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، لہذا صحیح عقل و فکر کے مالک مومن ہی ہوتے ہیں۔ 3/189۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، 65/10۔ اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ قرآن کریم انسان میں کیریکٹر پیدا کرنے کے لیے خالی جذبات سے اپیل نہیں کرتا، وہ علم و بصیرت ریزن سے اپیل کرتا ہے اور عقل کو سمجھاتا ہے کہ ایسا کرنا خود اس کے لیے کس قدر مفید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خدا کی طرف علی وجہ البصیرت دعوت دیتا ہے، 12/108۔ اور مومنین کی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ وہ اور قوانین خداوندی کے سامنے بھی اندھے اور بہرے بن کر نہیں گر پڑتے، 25/73۔ شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔